أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ ارشاد باری ہے، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کیا کرو میں تم سب کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ دنیا کی ضرورت بھی مجھ سے مانگو اور آخرت کی بھی، چھوٹی ضرورت بھی مانگو اور بڑی ضرورت بھی، سب مجھ سے مانگو۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بھی میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں، اور عبادت میں دعا بھی ہے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب جہنم کے اندر ذلیل اور رسوا کر کے داخل کیے جائیں گے۔ جو میری عبادت سے، جو ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے پیدا کرنے کا، وہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد انسان اور جنات کی پیدائش کا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے تمام مخلوق میری عبادت کر رہی ہیں، ویسے وہ دو مخلوق جن کو ہم نے اختیار دیا ہے، وہ چاہیں تو ابھی نماز میں آیت گزری اما شاکرا و اما کفورا، یہ اختیار صرف دو مخلوق کو اللہ نے دیا ہے۔ باقی طوعاً و کرہن، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے، اللہ کی بات ماننی ہی ماننی ہے، کسی کے اندر مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کر سکے۔ لیکن دو مخلوق کو بطور امتحان اللہ نے ڈھیل دی ہے، آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے۔ تو پچھلے جمعہ کو آخر میں کون سی دعا ہم لوگ سیکھ رہے تھے؟ وہ یاد کریں ذرا، کسی کو یاد ہو تو بتائیں کون سی دعا آخر میں تھی پچھلے جمعہ کو؟ ہاں، آخری میں جو دعا ہم لوگ سیکھ رہے تھے بہت اہم دعا، چھوٹی سی دعا تھی سورہ قصص کی، اسے پھر ذرا کھول لیں وہ مکمل ہو جائے۔ سورہ نمبر 28 ہے، سورہ قصص، پارہ 20 میں آتی ہے، اور آیت نمبر 24 ہے، سورہ نمبر 28 ہے۔ چھوٹی سی دعا تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جو انہوں نے کس موقع پر کی تھی؟ جب وہ مصر سے ایک قتل کا واقعہ ہو گیا، ایک گھونسا مارا اس کو اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، تو اس وقت چھوڑ کر وہاں سے چلے مصر سے، اور ان کو ایک شخص جو ان کا خیر خواہ تھا سمجھایا بھی کہ جلدی سے یہاں سے تم نکل لو۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا آیا، قال یا موسیٰ، اور کہنے لگا اے موسیٰ ان الملأ، وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو سردار لوگ ہیں، فرعون کی جو درباری ہیں، یأتمرون بک، وہ سب مشورہ کر چکے ہیں کہ لیقتلوک، تجھے قتل کرنا ہے، کیونکہ اس کے ایک آدمی کو آپ نے قتل کر دیا ہے، لہذا فخرج انی لک من الناصحین، جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، جلدی سے نکل لو یہاں سے۔ فخرج منہا خائفا، بہرحال بیچارے وہاں سے ڈرتے اور چھپتے چھپاتے، ایسے ہی آدمی جائے گا نا، جس کو لوگ تلاش کر رہے ہوں، وہ بھی قتل کے لیے تلاش کر رہے ہوں، تو وہ کیسے جائے گا آپ خود سوچ لیں۔ قال رب، آیت نمبر 24، یہ میں دوسری جگہ پڑھ رہا ہوں اور باقی آیت نمبر 24 ہے۔ قال رب نجنی، جب وہ نکل رہے تھے اس شخص کے کہنے سے وہاں سے نکلنے لگے، تو ایک چھوٹی سی دعا کی انہوں نے، ہر موقع پر دعا، ہر موقع پر کیا ہے بھائی، انبیاء کیا کر رہے ہیں؟ دعا، ہر موقع پر دعا۔ تو کیا دعا کیا بھائی؟ یہ جو میں دعا آپ سنا رہا ہوں یہ آیت نمبر 21 ہے، ابھی ہم 24 پہ آ رہے ہیں، 21 پہ ہیں۔ چھوٹی سی دعا کی نکلتے وقت، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرمائیے۔
ایک دعا موسیٰ علیہ السلام کی 11واں پارہ سورہ یونس میں بڑے خوبصورت ہم لوگ سن چکے ہیں، جو کبھی کبھی ہم اس میں قنوت نازلہ بھی پڑھتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کی دعا ہے، کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے، اس لیے سب سے زیادہ قرآن میں جو دعائیں آپ کو ملیں گی موقع وہ موسیٰ علیہ السلام کی ملیں گی۔ یہ قرآن میں اس لیے اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم بھی نبیوں کی سیرت اپناتے ہوئے ہر موقع پر دعا کا سہارا لیں۔ مضبوط ترین سبب ہے کام بننے کا، بہترین سبب، مضبوط سبب کون سا ہے بھائی؟ دعا، سب سے پہلے دعا، اس کے بعد جو اسباب ہیں وہ بھی۔ تو نکلتے وقت کیا دعا کیا انہوں نے؟ رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم یعنی فرعونیوں سے مجھے نجات عطا فرما۔ خالی حکمت ہی اختیار کر کے نکل ہی نہیں پڑے، یہ تو سبب ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دعا بھی فرمایا، ہو سکتا ہے دھر لیے جائے، پکڑ لیے جائے، اس لیے اللہ سے دعا کر لیا۔ جو حکمت اپنانی ہے نکلنے کی وہ تو اپنایا ہی، اس کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی سہارا لیا۔ رب نجنی من القوم الظالمین، یہ بھی دعا یاد کریں، ہمارے اور آپ کے لیے ظالم ہی ہیں سب، خوبصورت دعا ہے رب نجنی من القوم الظالمین، یہ خالی انہی کے لیے نہیں تھی، قیامت تک کے لیے یہ دعا ہے۔ بہرحال ولما توجہ تلقاء مدین، مدین کی طرف وہ چل پڑے، جو تقریباً 1 ہفتے کا راستہ ہے پیدل، 1 ہفتہ وہ چلتے رہے، کتنا تھک کر چور ہو گئے ہوں گے آپ سوچئے، نہ کھانا نہ پینا، اور وہ بھی جس ماحول میں نکلے ہوئے ہیں خوف اور دہشت بھی ہے پکڑنا، اور کوئی پیغمبر نبی نہیں بنائے گئے ہیں ابھی تو ایک عام آدمی ہے، وہ پیغمبر بنائے جائیں گے اس دعا کے بعد جو آپ 24 نمبر آیت میں دعا سنو، اس کے بعد سارے فتوحات ہو رہے ہیں، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ قال عسى ربی، اس وقت بھی اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں، جب پہنچ گئے مدین کے راستے پر ہو لیے تو کہتے ہیں عسى ربی، امید ہے کہ میرا رب ان یہدینی، مجھے رہنمائی کرے گا میری سواء السبیل، صحیح راستے کی، یعنی ان کا دل گواہی دینے لگا کہ میں راستہ صحیح چل رہا ہوں۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی بے جانے ایک راستے پر چلے اور اس کو اطمینان بھی ہو جائے، یہ بھی بہت بہت بڑی نعمت ہے۔ جب وہ مدین کی طرف رخ کیے تو انہوں نے کیا محسوس کیا کہ میں صحیح چل رہا ہوں، صحیح رخ پر جا رہا ہوں، اس لیے کہ بغیر سوچے سمجھے ہی چل پڑے تھے نا، بس جدھر موقع ملا اپنا نکل پڑے، وہاں تو نکلنا مسئلہ تھا، پہلے مصر سے نکل تو پڑو۔ سواء السبیل، چنانچہ ولما ورد ماء مدین، دیکھ رہے ہیں آپ آیتوں کو جی، ولما ورد ماء مدین، چنانچہ مدین پہنچ گئے وہ، ہفتہ 10 دن کے بعد، پیدل راستہ اتنے ہی گئے۔ وجد علیہ امہ، ایک قوم کو وہاں پایا کسی کنویں کے پاس یا جہاں بھی لوگ گھاٹ تھا پانی پلا رہے تھے، یسقون، پانی پلا رہے ہیں اپنی بکریوں کو، بھیڑ کو، اور وہیں جو ہے دیکھا کہ 2 عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو لے کر ایک کنارے پر کھڑی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ یہ سب پلا کے جائیں تب ہم پلائیں۔ قال ما خطبکما، فوراً آگے پڑھ کر پوچھا کہ یعنی بے لوث خدمت، کوئی غرض تھوڑی تھی اس میں۔ قال ما خطبکما، بھائی تم لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ کیا پوچھا ان سے؟ تم لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ اپنی بکریاں لے کر دور کھڑی ہو۔ قال تعالیٰ نسقی، انہوں نے بتایا کہ روز یہی قصہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ سارے لوگ پلا کر نہیں چلے جاتے، اس کے بعد ہم آتے ہیں، سارے چروائے چلے جائیں گے تو ہم آخر میں پانی پلائیں گے، پھر جائیں گے۔ اور پھر وہ سوال جو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ہو سکتا ہے اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا کہ ہم لوگ مجبوراً نکلے ہیں، اور اس لیے کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، آ نہیں سکتے۔ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد، ابو مانے والد، ابو، اسی سے ابو، وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، اس مجبوری کی وجہ سے ہم آ گئے ہیں۔ بہرحال فوراً ان کے ہاتھ سے انہوں نے بکریاں لیا اور ان کے بکریوں کو آگے لائے اور سب کو ہٹا کر کے پانی پلایا، پانی پلا کے ان کے حوالے کیا، بے لوث خدمت۔ فسقا لہما، ان دونوں کی آسانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے آج پانی پلا دیا اور جلدی وہ چلی گئی اپنے گھر۔
ثم تولی الی الظل، اور پھر جو ہے خود ایک سائے کی طرف چلے گئے، ایک درخت کا سایہ تھا وہاں جا کے پھر بیٹھ گئے، اور اس موقع پر کیا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، بھوک شدت کی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی، 1 ہفتے کا سفر طے کر کے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے جو دعا کی اور دل سے کی، تو وہ دعا یاد کریں پھر آج۔ کیا دعا کی؟ فقال، اس موقع پر جب سائے میں بیٹھے تو دعا کیا انہوں نے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پاک پروردگار اس وقت جو نعمت بھی آپ مجھے دے دیں میں اس کا سخت محتاج ہوں، آپ جو بھی آپ مجھے دیں گے اس وقت میں اس کا سراپا فقیر ہوں، محتاج ہوں، نہ ہمارے پاس اس وقت در ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ پینے کا سامان ہے، تیری ایک ایک نعمت کا اس وقت میں محتاج ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں عجیب عجیب قصے آپ سنیں گے قرآن کے باہر کتابوں میں، دعا کیا تو دسترخوان اتر آیا، بھئی کہاں اتر آیا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اور کون ہے موسیٰ علیہ السلام؟ معمولی پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے، ان 5 پیغمبروں میں سے ہے جن کو کیا کہا گیا؟ اولو العزم، بہت ہمت والے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے والے، اگرچہ ابھی وہ کلیم اللہ نہیں بنے ہیں، وہ واپسی میں ہوں گے۔ تو یہ دعا یاد کریں، ربی انی لما انزلت الی من خیر، ظاہر سی بات ہے اللہ جو کچھ بھی دے ہم سب بھی محتاج ہیں اس کے، یا نہیں بھائی؟ اللہ جو کچھ ہمیں بھی عطا کرے کیا ہم اس کے محتاج نہیں ہیں؟ یہ دعا خالی انہی کے لیے نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ تو دعا کریں، اے پاک پروردگار آپ مجھے جو بھی عطا فرمائیں ہم ہر چیز کی محتاج ہیں، غنی تو آپ ہیں، ہم تو مصرفہ محتاج ہی تو ہیں، ایک ایک نعمت کے محتاج ہیں۔ جانتے ہیں اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ یہ سنانا رہ گیا تھا، فوراً فاتا، فوراً کے لیے دیر نہیں لگی، بس کچھ ہی دیر میں جاءتہ احداہما، ان میں سے ایک لڑکی آئی، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ آئی، منہ پر کپڑا ڈالے ہوئے ہے، علی استحیاء، حیا کرتے ہوئے، بے محابہ نہیں آ گئی کہ آمنے سامنے بس چہرہ کھول کر گفتگو شروع کر دیا، مسلمین نے علی استحیاء، بہت ہی شرمیلی نگاہوں سے۔ قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، میرے والد صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ بھی بتا دیا کہ مقصد کیا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو اس کا اجر دیں جو آج آپ نے ہماری بکریوں کے لیے پانی پلا دیا اور میرے لیے بڑی آسانی کر دیا، اور آج ہم لوگ بہت پہلے گھر پہنچ گئے، اس کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ بتائیے یہ کوئی ایسا بڑا کام نہیں تھا کہ جس پر اجر لیا جائے، ہے یا نہیں؟ بھئی یہ تو ان کا ارادہ بھی نہیں رہا ہوگا، یہ تو آدمی جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے احسان کر ہی دیا کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت وہ سخت محتاج تھے اور کوئی استغنا و بے نیازی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے فوراً وہ چل پڑے اور سمجھ گئے کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی، سمجھیے تو پیغمبر ہونے والے ہیں۔ فلما جاءہ، چنانچہ جب وہاں پہنچ گئے ان کے گھر شعیب علیہ السلام کے پاس مدین، وقص علیہ القصص، پورا قصہ انہوں نے بیان کیا کہ کیسے ہم یہاں آئے اور کیسے خائف ہو کر نکلے، ایک انجانے میں غلطی سے مجھ سے قتل ہو گیا ہے، اس کے لیے میں چل پڑا اور آپ کے پاس پہنچ گیا، پورا قصہ انہوں نے بتایا۔ وقص علیہ القصص، قال، شعیب علیہ السلام نے کہا لا تخف، آپ کو کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، نجوت من القوم الظالمین، کیونکہ نکلتے وقت دعا کیا تھا نا، کیا؟ رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے نجات عطا فرمائیے کس سے؟ ظالم قوم سے۔ وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے وہی لفظ دہرایا، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں دعا کی قبولیت، اس دعا کی برکت ہے۔ کون سی دعا؟ وہی چھوٹی سی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی برکات دیکھیے، دیکھتے جائیں، ابھی اور دیکھیں۔ یہ اس لیے ہم برکات سنا رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اس دعا کو مانگنے والے بنیں، بہت اہم دعا ہے یہ۔ قالت احداہما، ایک لڑکی، 1-2 دن کے بعد ہی کہا ہوگا، یہ ایک لڑکی ان میں سے کہنے لگی، اے والد بزرگوار، استاجر ہو، اس آدمی کو آپ جو ہے خادم رکھ لیجئے اپنے یہاں، اس کو جانے نہ دیجیے گا۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ خادم کے اندر
دو صفت ہونا چاہیے اور دونوں اس شخص میں موجود ہے۔ پہلی صفت یہ ہونا چاہیے قوی ہو، طاقتور ہو، یہ جوان آدمی ہے، طاقتور ہے، تو اگر بوڑھا آدمی خادم رکھیں گے تو وہ خود جو ہے سر درد کر رہا ہے، یہاں بھی وہ خود خدمت کا محتاج ہے، وہ کیا خدمت کرے گا بھائی؟ خادم کے لیے کیا شرط ہے؟ القوی ہونا، طاقتور ہو، نوجوان ہو۔ یہ صفت بھی اس شخص کے اندر موجود ہے موسیٰ میں۔ اور دوسری چیز الامین، امانت دار ہو، خائن نہ ہو، ورنہ بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اگر خادم جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے اور ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے مخدوم کے، وہ اگر چور ہو اور خائن ہو تو پھر تو بڑی پریشانی ہے، سارا سکون غارت ہو گیا۔ تو امین ہونا چاہیے، یہ شخص امانت دار بھی ہے، کیونکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی نگاہ اس طرح اس نے ہم پر ڈالی نہیں، چاہے وہ پانی پلاتے وقت ہو، چاہے کسی بھی وقت ہو، ایک دو دن سے، یقیناً ایک دو دن کے بعد ہی یہ بات کہی ہوگی جب اچھی طرح دیکھ لیا ان کو، الامین۔ اچھا، جب یہ سنا شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے کہ بیٹیاں یہ مشورہ دے رہی ہیں، تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، دیکھیے دعا کی قبولیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا کہا؟ اے فلاں، جو بھی اس وقت نام جانتے ہوں گے، یعنی اے موسیٰ کہہ لیجئے، انی اریدو، میں چاہ یہ رہا ہوں کہ ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کس کی برکات ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو کچھ بھی آپ دیں گے سب کا محتاج ہوں میں۔ اب اللہ دے رہے، دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں، تو مہر کیا ہوگی؟ مہر یہ ہوگی ان تأجرنی 8 حجج، 8 سال تم ہماری نوکری کرو گے، خدمت کرو گے۔ تأجرنی، اجرت پر رکھیں گے، جو بھی کام ہوگا، بکریاں چرانا ہے، عام طور سے یہی کام تھا، اسی کے لیے اصل تو رکھ ہی رہے تھے وہ۔ فإن أتممت 10، اور اگر تم 10 سال مکمل کر دو 8 کے بجائے، فمن عندک، وہ آپ کی طرف سے ایک احسان ہوگا۔ ویسے تو میری طرف سے 8 ہی سال ہے، لیکن اگر تم 2 سال اور کر لو گے، 10 پورا کر دو گے تو بہتر ہوگا۔ دیکھا آپ نے، ابھی تو کوئی در اور گھر نہیں تھا، کتنے سال کا انتظام ہو گیا؟ 10 سال کا انتظام ہو گیا اسی دعا سے۔ یہ سنانا ہے۔ اور کہنے لگے، دیکھیے میں کوئی زبردستی آپ پر نہیں کرتا ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھے اے موسیٰ صالحین میں سے پائیں گے، بہترین سلوک آپ کے ساتھ میں کروں گا۔ جیسے عام طور سے خادم کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسا میں نہیں کروں گا۔ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ بھی کیا تھے بھائی؟ پیغمبر تھے، ان سے زیادہ صالح کون ہوگا؟ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک بینی و بینک، ٹھیک ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان بات طے ہو گئی، نکاح بھی ہم قبول کرتے ہیں، اور جو خدمت معاوضے کے طور سے آپ نے مہر کے طور سے رکھا ہے وہ بھی ہمیں قبول ہے، منظور ہے۔ ایم الاجلین قضیت، 2 مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، 8 یا 10، فلا عدوان علیہ، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ اب میری مرضی ہے کہ 8 سال رہوں یا 10 سال، اس میں تھوڑی سی ہمیں آزادی ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے 8 ہی سال میں گھر مناسب سمجھو تو چلا جاؤں، تو یہ نہ کہیے گا اس وقت کہ 2 سال اور رہو۔ اللہ علی ما نقول وکیل، پھر اللہ کو گواہ بنایا، دونوں پیغمبر ہیں، بلکہ ایک تو ہی ہے، ایک آئندہ ہونے والے ہیں۔ اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہی کو وکیل اور کارساز بناتے ہیں، نگراں بناتے ہیں اپنی بات پر، جو کچھ ہم لوگ طے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ چنانچہ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے ابھی نعمتیں اور دیکھے، اس دعا کی برکات اور دیکھ لیجئے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی، 8 سال یا 10 سال جو بھی پوری کی ہو، اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، 8 سال تو کم سے کم رہے ہی ہیں، وہاں تک تو بات طے ہوئی تھی نا۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنی اہلیہ کو لے کر چل پڑے۔ آنس من جانب الطور نارا، ابھی دعا اور قبول ہوگی، ابھی نبوت بھی ملے گی، راستے ہی میں نبی بنا دیے جائیں گے۔ آنس من جانب الطور نارا، تو راستے میں طور پہاڑ کی جانب انہوں نے دیکھا کہ کچھ آگ ہے، آگ دکھائی دے رہی ہے، اور انہیں آگ کی سخت ضرورت تھی۔ اس وقت سردی کا زمانہ تھا، رات کا وقت ہے، آگ کی سخت ضرورت ہے۔ آنس من جانب الطور نارا قال لأہلہ، اپنی اہلیہ سے کہنے لگی، امکثوا، تم یہیں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں آگ محسوس کر رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر،
میں وہاں جاتا ہوں کوئی خبر لے کے آتا ہوں کہ کیسے وہاں تک پہنچنا ہے، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ ہی لے آئیں گے اگر تمہارے چلنے کے لیے مناسب نہ ہوا وہاں تک، تو میں وہاں سے انگارہ کچھ لیتے آؤں گا، یہی بیٹھ کر ہم لوگ تاپ لیں گے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم بھی گرمی حاصل کر لو۔ بہرحال وہاں جب پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن، اس فی البقعۃ المبارکہ، اس مبارک حصے سے داہنی جانب، پہاڑ کے داہنی جانب وادی سے، نودی، انہوں ندا دی گئی، آواز آئی وہاں سے، یا موسیٰ، کیا آواز ہے؟ اے موسیٰ۔ بتائیے ایک جنگل میں وہاں اگر آواز آنے لگے نام بنام تو آدمی گھبرا نہیں جائے گا؟ ندا دی گئی، ندا آئی، آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ کیا آواز آئی بھائی؟ درخت میں سے آواز آئی تھی، من الشجرہ۔ وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ شجرہ، ایک درخت سے۔ انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں۔ رب العالمین ہی کی دعوت لے کر تو فرعون کے پاس جانا ہے، جس کو سن کر وہ جھنجھلا اٹھے گا کہ رب العالمین کون ہے؟ انا ربکم الاعلی، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں۔ اللہ کا پھر ترجمہ کیا رب العالمین سے، سارا عالم تو نظر آ رہا ہے نا، اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن سارا عالم تو ہے، سارے عالم کا خالق اور مالک میں ہوں۔ سبحان اللہ، کیا تعارف ہے! اللہ کا بہترین تعارف ہے رب العالمین، پورا کامل تعارف ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ وہ لاٹھی لے کے چلے تھے نا، اے موسیٰ الق عصاک، ذرا اپنی لاٹھی رکھو، میرے کہنے سے رکھتے تو روزانہ ہو، لیکن آج میرے کہنے سے رکھو۔ والق عصاک، چنانچہ جو ہی رکھا، رآہا تہتز کأنہا جان، وہ جیسے ہی رکھا فوراً وہ تو اژدہا بن گیا، بل کھاتا ہوا اژدہا بن گیا، چلنے لگا، دوڑنے لگا۔ اور پھر کیا حالت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے؟ وَلَّا مُدْبِرًا، پیٹ پھیر کر بھاگنے دیجئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، ایسا خائف ہوئے۔ ظاہر فطری چیز ہے، سانپ آ جائے تو کون نہیں خوف کھائے گا؟ جو قصے سنتے ہیں باہر کہ فلاں شیخ تھے، انہوں نے سانپ یوں آ گئے، کچھ اثر ہی نہیں، سب فرضی جھوٹے قصے بھائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں عجیب قصے ہے۔ یہ فطرتاً انسان کو جن چیزوں سے خوف ہوتا ہے وہ ہوگا ہی، کوئی بھی ہو۔ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے دوسرا کہا، اے موسیٰ پیچھے نہیں بھاگنا، اقبل، آگے بڑھو، اقبل، آگے بڑھو، پیچھے بھاگنا نہیں، پیچھے مڑ کے آگے آؤ، اقبل ولا تخف، بالکل خوف نہ کرو، انک من الآمنین، تم کو امن دیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم آگے آؤ۔ بہرحال ایک معجزہ ہو گیا۔ دوسرا معجزہ، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء، آپ اپنا ہاتھ ذرا گریبان میں ڈالیے۔ چنانچہ انہوں نے ڈالا، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو چمکتا ہوا نکلا ہاتھ ان کا۔ یہ دوسرا معجزہ دیا، دوسرا معجزہ۔ اور پھر حکم ہوا، من غیر سوء، کوئی بیماری نہیں ہے، جیسے برس کا مرض ہو جاتا ہے تو یہ بیماری نہیں ہے، وہ معجزہ ہے۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، اے موسیٰ اب تمہیں یہ دو نشانیاں، دو دلیلیں، دو معجزے لے کر کہاں جانا ہے؟ یہاں سے جہاں سے بھاگ کر آئے تھے وہیں پھر جاؤ۔ اللہ اکبر، وہیں جانا ہے۔ وَمَلَئِ، اس کے بڑے بڑے سردار جو تمہیں تلاش کر رہے تھے، انہیں کو جا کے دعوت بھی دینا ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، ان لوگوں کا فسق و فجور اور تکبر بہت بڑھ چکا ہے، جاؤ انہیں دعوت دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، دعا کرنے لگے، پھر دعا کیا، رب انی قتلت منہم، اللہ آپ جانتے ہیں میں وہاں قتل کر کے نکلا ہوں ایک نفس کو، اور میں خوف کرتا ہوں کہ ان یقتلون، اس کے بدلے میں مجھے جاتے ہی قتل کریں گے، دعوت تو میری سنیں گے ہی نہیں، وہ جاتے ہی پہلے تو قتل کا معاملہ۔ اس لیے فوراً 2-3 دعائیں کی، وہ دعائیں مجھے آپ کو یہاں دوسری دعا جو سکھانا ہے وہ یہ، وہ سورہ طٰہٰ سے فرمایا، وَأَخِي ہارون، اے اللہ پہلی درخواست تو یہ ہے کہ جو میرے بھائی ہارون ہیں وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، وہ زبان کے اعتبار سے بہت فصیح و بلیغ انسان ہیں، بہترین گفتگو کرتے ہیں، مجھ سے اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ فَأَرْسِلْهُمْ مَعِيَّ، لہذا میرے ساتھ ان کو بھی آپ رسول بنا دیجیے، پہلی درخواست یہ ہے، ان کے ساتھ کیا بنا دیجیے؟ ان کو بھی میرے ساتھ رسول بنا دیجیے۔
ردعن مدد کے لیے، یصدقون تاکہ میری وہ تصدیق کرے. دو آدمی بہتر ہے نا ایک آدمی سے. یصدقونی انی اخاف ان یکذبون، میں خوف کرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دے گا، وہ مانے گا نہیں بات، میں تو اس کے یہاں رہا ہوں، جانتا ہوں اس کو اچھی طرح. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان قریب، ابھی تو تم راستے میں ہو نا، گھر پہنچو تو صحیح. سنشد عضدک باخیک، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے سے تمہارا بازو مضبوط کر دیں گے. معلوم ہوا کہ بھائی بہت بڑی چیز ہے، بھائی بڑی نعمت ہے. بھائی سے انبن نہیں ہونی چاہیے، بنا کے رکھنا چاہیے، نرم گرم تھوڑا برداشت کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری مضبوطی ہے. بھائی کیا ہے؟ ہمارا بازو ہے. اگر بھائی سے دشمنی کیا تو گویا اپنا ایک بازو توڑ لیا آپ نے، کمزور ہو گئے. آج ہم کمزور کیوں ہیں؟ ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے ہماری نہیں بنتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں بھی اور بھی کتابوں میں بھی بہت زیادہ پڑوسی کے حقوق کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ ہم مضبوط رہیں. لیکن ہم خود کمزور بنے ہوئے ہیں. وَنَجْعَلُ لَكُمَا، جو اہم بات یہاں سنا، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں کے لیے ایسی دلیل اور ایسی مضبوط چیز میں دے رہا ہوں، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، تم تک وہ پہنچ ہی نہیں سکے گا. ایسا زبردست معجزہ دے رہا ہوں، آسا جو سانپ بن جائے گا. بہت زیادہ بولے نا تو کیا کرنا ہے؟ وہیں رکھ دینا، دیکھنا پھر تماشا، کچھ نہیں کرنا ہے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تم تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. وہ کس کی وجہ سے؟ بِآيَاتِنَا، ہماری اس نشانی کی وجہ سے پہنچ ہی نہیں سکتا. کہاں سے وہ تکلیف دے گا؟ واقعی میں یہ معجزہ ضروری تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ورنہ وہ بچ ہی نہیں سکتے تھے، قتل کر دیے جاتے. اللہ نے اسی کو بیان فرمایا. تو ایک دعا انہوں نے اور کی، جو آپ دیکھ لیں، آپ کو یاد ہے وہ دعا، لیکن دعا دیکھ لیں، وہ یاد کر لیں. رب اشرح لی صدری، اسی موقع پر یہ دعا بھی انہوں نے مانگی. اے اللہ میرے سینے کو آپ کھول دیجئے، جو میرے سینے میں تنگی ہے اس کو آپ کھول دیجئے. یہ دعا آتی ہے پارہ 16 میں، سورہ نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 25 ہے. سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ دیکھ لے، بہت اہم دعا ہے. دعا تو یاد ہے لیکن ترجمہ بھی دیکھ لے. سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25. پھر اسی موقع پر یہ دعا بھی انہوں نے کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو اس دعوت کے لیے اور فرعون کے پاس جانے کے لیے، جو بڑے بڑے سردار ہیں جن کے پاس جانے کا آپ نے حکم دیا ہے، میرے سینے کو آپ پورے طور سے کھول دیجیے. میں تاکہ اگر سینہ تنگ ہے تو زبان بھی تنگ ہو جاتی ہے. اگر دل میں ڈر ہے بھائی تو زبان چلتی ہے؟ زبان بھی نہیں چلتی. پھر دعوت کس چیز سے دیں گے؟ سب سے پہلے زبان چلنے کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ سینہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، دل کھلا ہوا ہونا چاہیے، پھر وہ انسان بول سکتا ہے. آیت نمبر 25 سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20. رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو اس دعوت کے لیے کیا کر دیجئے. بھائی ہر داعی کے لیے تو یہ دعا ضروری ہے. ہر داعی کے لیے یہ دعا کیا ہے؟ جب دعوت کے لیے جائے، دعوت دینے کے لیے، تو یہ دعا ضرور کرے. رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو اس دعوت حق کے لیے آپ کھول دیجئے، جو توحید کی دعوت دینے جا رہا ہوں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے معاملے کو آسان کر دیجئے. میرے معاملے کو، دعوت کے معاملے کو کیا کر دیجئے؟ آسان کر دیجئے. دعوت حق کا جو معاملہ، جو چیز میں لے کے جا رہا ہوں، آسان فرما دیجئے ہمارے لیے، کسی مرحلے میں مشکل پیش نہ آئے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. اور تیسری چیز وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی لکنت کو، میری زبان کی رکاوٹ کو آپ دور فرمائیں. اگر سینہ کھلا رہے گا تو زبان بھی چل سکے گی، اور اگر سینہ تنگ ہے، خوف ہے، تو زبان بھی نہیں چلتی. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ سامنے والے میری بات کو سمجھے. یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو، جس سے میں بات کر رہا ہوں، وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکے. سمجھے گا تبھی تو ماننے نہ ماننے کا مسئلہ ہوگا. پہلے سمجھے تو صحیح میری بات، میں کہہ کیا رہا ہوں، وہ پہلے سنے اور سمجھے، اور اس کے بعد ماننا نہ ماننا اس کے اختیار میں ہے. ایک دعا تو یہ کی. دوسری دعا فوراً وہیں کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے میرے رب میرے گھر والوں میں سے میرا بوجھ اٹھانے والا، اتنی بڑی چیز ہے جی، کار نبوت اور دعوت، یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی، بہت بڑا بوجھ ہے کہ نہیں. وزیر کے معنی آتے ہیں، وزیر معنی جانتے ہی ہیں، بادشاہ کے کیا ہوتے ہیں؟ وزیر ہوتے ہیں. ویسے وزر کے معنی بوجھ کے آتے ہیں، کیونکہ وہ بوجھ بادشاہ کا کون اٹھاتا ہے؟ وزیر ہی اٹھاتا ہے، اس لیے اس کو وزیر کہتے ہیں. ورنہ وزر کے معنی
بوجھ کے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن میں ہے قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنے برے عمل کا بوجھ خود ہی لوگ اٹھائیں گے. تو اسی سے وزیر ہے، بوجھ اٹھانے والا. وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، تو سوچا کہیں اہل میں سے کسی اور کو ہی نہ بنا دیں، تو فوراً دعا کیا کہ اے اللہ ہارون کو بنانا، میرے گھر والوں میں سے اور بھی لوگ ہیں ان کو نہیں بنانا، ہارون کو بنائیے گا میرا مددگار، وزیر، میرا بوجھ اٹھانے والا. ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو بنائیے. اشدد بھی ازری، میری کمر کو، میرے بازو کو ان سے مضبوط کیجیے، نام بھی لے لیا. واشرکہ فی امری، اور میرے اس معاملے تبلیغ میں جو فرعون کے پاس جانے کی بات ہے ان کو بھی شریک کار بنا دیجیے. واشرکہ فی امری، اور مقصد کیا ہے؟ اے اللہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی بڑے لوگ بن جائیں، نہیں، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر نسبحک کثیرا، کثرت سے آپ کی تسبیح کریں. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ دونوں بھائی مل کر آپ کی کیا کریں؟ تسبیح کریں، آپ کا ذکر کریں، آپ کا چرچا کریں، آپ کا ذکر خیر کریں اور آپ کی تعریف کریں اور آپ کے الہ ہونے کو لوگوں کو بتائیں. اور جو فرعون انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے دیکھیں، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر کے آپ کی تسبیح کریں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں ہم لوگ. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اے اللہ آپ ہم سبوں کو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو دعا میں رب اشرح لی کر رہا ہوں اس میں نیت میری کیا ہے وہ آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. ہم لوگوں کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا چرچا ہو، آپ کا ذکر ہو. یہ جو لوگوں کا چرچا ہے، چیزوں کا تذکرہ ہے، سب چیزوں کا تذکرہ ہے، ان کا تذکرہ نہ ہو. چرچا کس کا ہونا چاہیے؟ تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ ذکر خیر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہو. یہی مقصد ہے ہم لوگوں کا، اور یہی مقصد ہے میرے ہارون کو رسول بنانے کی دعا کرنے کا. یہ بھی بہت اہم دعا ہے، اسے بھی یاد کریں. جو دو دعائیں ہو گئے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی، ایک تو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس کے ثمرات آپ نے دیکھے. اور اسی کا ثمرہ یہ بھی ہے، یہ بھی کس کا ثمرہ ہے بھائی؟ آئے اور نبوت ملی اور تمام معاملات بالکل درست ہو گئے. اور یہ کس دعا کی وجہ سے؟ اسی دعا کی وجہ سے. یہ ابھی برکات چل رہی ہیں اسی دعا کی. کون سی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جو بیچارگی میں جس کیفیت کے ساتھ انہوں نے، جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے اس موقع پر دعا کیا تھا، چونکہ حالات ہی ان کے ایسے تھے کہ آدمی سوائے اخلاص کے اس میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے یہ ساری برکات دراصل اسی چھوٹی سی دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو دعائیں ہم لوگوں نے سنی ہیں ہم سب کو مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.